اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے قرآن سے ہٹ کر زندگی گزاری اور پھر ہم نعرے لگاتے رہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا راستہ یا تو یہودیت کی طرف جائے گا، یا نصرانیت کی طرف جائے گا، یا مجوسیت کی طرف جائے گا، یا مشرکوں کی طرف جائے گا۔ جو باقی طاقتیں ہیں جو آج دم بھر رہی ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو ہم دوستی کرنے والے بنیں گے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، مشرکوں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن تمہارے لیے دستور حیات ہے۔ تم آزاد نہیں ہو، تمہیں آزاد نہیں بنایا گیا ہے، تمہیں تابع کیا گیا ہے قرآن کے، تمہیں تابع کیا گیا ہے ان احادیث مبارکہ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ افسوس تر افسوس، آج ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں ذلت و فارغت دو ڈالے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو رسوائی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اپنے نبی کے مبارک طریقے کو چھوڑا۔ اگر ہم قرآن کو اپنانے والے بن جائیں، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو سیکھنے والے بن جائیں، تو دوستوں اور بزرگوں پھر پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہوں گے، ہمارا ہی سکہ ہوگا، پوری دنیا میں ہمارا راج ہوگا، پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ حضرت قاری پیر صاحب نے اللہ قدر فرمایا تھا، خدا شاہد ہے کہ سارے جہاں پر حکمراں ہم ہوتے، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن آپ کے طریقوں کو اپنی چلن بنا لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں، اس کی تلاوت کی جانے والی کتاب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پوری دنیا کے اندر کہ شروع سے آخر تک اس کو اس کے دھرم کی کتاب پوری یاد ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے گلی گلی چپے چپے کوچے میں موجود ہے، شہروں میں موجود ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، بوڑھے ہوں، چھوٹے ہوں، بچیاں ہوں، بچے ہوں، ہر ایک کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس کے یاد کرنے والوں کو اس لیے آسان کر دیا ہے۔ بچہ یاد کرنے بعد ہے تو ایک بچے نے 3 مہینے 13 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ بوڑھا یاد کرنے بعد ہے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی والا جو دارالعلوم دیوبند اور جنگ آزادی کے سرخیر ہیں، ان کے استاد محترم حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند، جنہوں نے تحریک ریشمی نماز چلائی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریز نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا، دونوں بزرگ ہندوستان کی جیل میں ہیں، جیل کی سلاخوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں اپنے شاگرد رشید سے قرآن کون سنائے گا؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ قدر حافظ قرآن نہیں تھے، قرآن حفظ نہیں کیا تھا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ فرمایا حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ قدر حضرت، میرا یہ چاہتا ہے کہ قرآن میں سناؤں، رمضان میں آپ دعا کر لیجیے، ایک ایک پارہ حفظ کر کے رمضان کے اندر تراویح میں قرآن اپنے استاد کو جیل کی سلاخوں میں پورا سنا دیا۔ جیل کی سلاخوں میں بھی پڑھنے والے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پڑھا جاتا ہے جیل کی سلاخوں میں، اور جیل کی زندگی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو جیل میں رہا ہو، جو جیل میں نہیں رہا وہ جیل کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا جیل کیا چیز ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو بھیجا۔ افسوس آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معاصر سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم دلیل اور خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو آج ہمارے جو اقوام مسلمین کے صدر تھے حافظ محمد مرسی، وہ بھی حافظ قرآن تھے، انہوں نے شریعت محمدیہ کو نافذ کرنے کا پورا اعلان کیا تھا کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ باقی طاقتیں جتنی بھی تھی، وہ اسرائیل میں ہو، امریکہ میں ہو، جہاں بھی ہو، نظام ہو گئی، خوفزدہ ہو گئی۔ یہ مجاہدین اسلام کہا گیا، ابھی 2 دن پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جیل کی سلاخوں کے اندر، اور پوری دنیا نے نماز، غائبانہ نماز اس کی پڑھی ہے، یہ بھی حافظ قرآن تھے۔
قرآن کے سینے میں محسوس تھا، ابھی تو قرآن تھے۔ بہرحال میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو بھیجا ہے، اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم کسی باطل طاقت سے دبنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس پوری امت کو احساس رکھا تھا۔ آج قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، ہمیں سربلندی چاہیے، اگر ہمیں حکمرانی چاہیے، تو پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کو اپنانا ہوگا، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ مدارس اسلامیہ قائم کیے گئے ہیں چپے چپے کونے کونے پر، کہ اپنے نونہالوں کو قرآن شریف کراؤ، اپنے نونہالوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یاد کراؤ، انہیں سکھاؤ کہ قرآن کیا ہے، انہیں سکھاؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ جب تک یہ جانیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تب تک یہ خاص عمل کریں گے۔ اب ہم جانتے نہیں، ہمیں یاد نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور آپ کی سنتیں ہمیں یاد ہیں، آپ کی سیرت کے تعلق سے ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ آپ کا بچپن کیسا، آپ کی جوانی کیسی، آپ جب رسول بن کر مکے میں اعلان کرتے ہیں تو پھر کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، مدینہ منورہ کیوں پہنچا، اور مدینہ منورہ میں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کہاں کہاں سفر کیے ہیں، اور کیسے اس قرآن کی وجہ سے اس پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشا تھا، یہ سب حالات ہمارے سامنے کہاں ہیں۔ اس لیے دوستوں، بزرگوں، مدارس اسلامیہ قائم کیے گئے ہیں۔ ایک مدارس میں اپنے نونہال بچوں کو داخل کرو اور قرآن کی تعلیم دلاؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انہیں مطالعہ کراؤ، خلفائے راشدین کی سیرت کا مطالعہ کراؤ، تبھی جا کر ہماری امت کے نونہال بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کو چھوڑے رکھا یہی آزاد، ہم نے ان کو یہودیوں کے سپرد کر دیا، ہم نے ان کو عیسائیوں کے سپرد کر دیا، عیسائی مشینری جو چل رہی ہیں، جو اسکول اور کالجز چل رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا عالم دین کہ اپنے بچے کو تم ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچے کو تم انجینئر مت بناؤ، کوئی نہیں کہتا، کوئی منع نہیں کرتا۔ ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ میں کتنے بچے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں، کتنے بچے ہیں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ بہرحال دین سے وابستگی کرو، خود بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی دین سے وابستہ کرو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو وہاں تو انسان اور پتھر ہی ہوں گے جہنم کا ایندھن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جہنم سے بچانے کی اور جہنم سے بچنے کی فکر کرو، ایک دن یہ سانس چلا جائے گا، کچھ ایسے سفر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے۔ اب ظاہر بات ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر، حضور کی سیرت کو چھوڑ کر جب زندگی گزارو گے، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، نئے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب نے کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا تھا تم کبھی بھی سرکردہ اور پریشان نہیں ہو سکتے جب تک قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامو گے، اور جب قرآن اور سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر پریشان ہو گے، مصیبتیں آئیں گی، نئے حالات کا سامنا کرنا ہوگا، تاکہ مولی کی طرح سے تمہارا کاٹا جائے گا۔ اس وقت تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے بارش آتی ہے، سیلاب ہوتا ہے، اور اس سیلاب کی نظر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ کی جو حیثیت اس پانی میں ہوتی ہے، وہ حیثیت پھر تمہاری ہوگی، تم چیخو گے، چلاؤ گے اور پکارو گے بچاؤ بچاؤ، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تاکہ مولی کی طرح سے کاٹا جائے گا۔ ان حالات کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جو برما میں ہوئے، جو دوسری طرف ہوئے۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ہم نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن پر عمل کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، تو پھر ہمارا محافظ اللہ ہے،
ہمارا محافظ اللہ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، دائیں سے عبادت کرنے والا اللہ ہے، بائیں سے عبادت کرنے والا اللہ ہے، اوپر سے حفاظت کرنے والا اللہ ہے، نیچے سے حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تم جہاں بھی ہوگے تمہارا محافظ، تمہارا نگہباں اللہ ہوگا۔ اس اللہ کے لیے تم کام کرو گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اللہ کی دین کی